اب ٹورزم جو اتھارٹی ہے اس میں ایک کام یہ ہے کہ آپ اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آؤٹ سورس کا لوگ مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ آپ کسی اور کو دے دیں گے، مطلب یہ اس کی ہو گئی، یہ اس کا قبضہ ہو گیا. ایسے نہیں ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، شرائط ہوتی ہیں. اب یہاں پہ اگر کسی کے پاس لوکل ریسورسز نہیں ہے، کسی کو آپ باہر سے آئیں گے کہ آپ اپنا خرچہ کریں، اتنا آپ دیں گے اسٹیٹ کو دیں گے، اتنا آپ اپنا منافع رکھیں گے، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. تو یہ آؤٹ سورسنگ ایسے ہوتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ان کے حوالے کرنا ہے یا ان کو مالک بنا رہے ہیں. تو جو ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ مس کانسیپشن ہے کہ اتھارٹی آپ نے بنا دی، آپ دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. دوسرے لوگوں کو نہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لوکل بھی ہو سکتا ہے، باہر سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. پھر 13ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، 13ویں امینڈمنٹ وہ اصل تو 13ویں ہے نا، 15ویں تو اس کے بعد آتی ہے. لیکن بات یہ ہے امینڈمنٹ کا کیا مطلب ہے. امینڈمنٹ کا مطلب ہے کہ قانون آپ نے ایک بنایا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کبھاتے ہیں قانون کیوں بن جائے گا کسی سسٹم کو آگے چلانے کے لیے. تو 13ویں ترمیم جب آئی، اس سے پہلے کی ترمیم آئی، اس کے بعد ججز کا یہاں پہ ایشو تھا کہ ججز کی شارٹیج تھی، نہیں لگ سکتے تھے. انہوں نے کہا کیسے لگیں گے، کیا لگیں گے، ایک پرابلم تھا نا. تو کیا کیا، اس کو پرابلم کو حل کرنے کے لیے 14ویں ترمیم لائی. آپ کو کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ہونا چاہیے جس میں کچھ 13ویں ترمیم والی چیزیں بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ 15ویں ترمیم ہو گئی. مثال کے طور پہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی اور چیز آ جاتی ہے. کوئی اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا کوئی اور مسئلہ ہے، کہیں سے تیل نکل آیا، کہیں سے کچھ آ گیا اور اس کو وہ کرنا ہے، تو 15ویں ترمیم وہ ہو جائے گی، تیل سے متعلق یہ آگے ہو جائے گی. تو اصل ایشو 15ویں ترمیم نہیں ہے، 13ویں ترمیم کو چھیڑنے کی ہے. تو یہ ایک تو پہلے چیز سمجھیں. 13ویں ترمیم کیا ہے؟ جو اختیارات یہ ہیں، دیکھیں جو AJK کا مین ایشو تھا وہ یہ تھا، جو کہ میں فورم پہ بھی کہہ رہا ہوں وہاں پہ، کہ ایک تھا فیڈرل لیول پہ ادارہ جو پرائم منسٹر، جس میں چانسلر آف پاکستان اس کو چیئر کرتے ہیں، پریزیڈنٹ آف AJK، پرائم منسٹر آف AJK یا اس کے ریپرزینٹیٹو، پلس ادھر کے الیکٹڈ میں سے جو نامینیٹڈ ادھر کے الیکٹڈ. تو اوور آل اگر دیکھیں تو یہاں AJK کی اس میں پوزیشن ہے. اچھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز بٹوین اسٹیٹ آف آزاد کشمیر اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان ہے تو وہ وہاں پہ اس پہ ڈیسیشن کریں گے. تو یہ تھیوریٹیکلی بہت اچھا سسٹم تھا، پریکٹیکلی اس میں کباہت تھی. جو سیکریٹریٹ ہے AJK کاؤنسل کا، اس میں ذرا بدماشیاں شروع ہو گئی، اس میں ذرا اتھارٹی کا اور اس کا ہو گیا، جو کہ بہرحال ڈسکشن ہوا. اس امینڈمنٹ میں کیا ہوا کہ جی لیجسلیشن کا اختیار کشمیر کونسل کے پاس رہے گا، جو ایگزیکٹو ہے اور جو فائنینشیل ہے وہ AJK گورنمنٹ کے پاس رہے گا. اور اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 13ویں ترمیم بالکل میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں ریورس نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، 13ویں ترمیم ریورس نہیں ہو رہی. جو 15ویں ترمیم ہے اس کے اندر بڑے اسپیسیفک پوائنٹ ہیں، بڑے اسپیسیفک پوائنٹ ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ریکارڈ اسٹریٹ کرنے والی بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ کہیں پہ لکھا ہے اس کے اندر کہ دی ساورینٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف AJK اینڈ آزاد کشمیر اینڈ پاکستان. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو مسکنسٹرو کر دیا جائے، اس میں کہ دونوں کو کیا کہتے ہیں الگ الگ کر دیا جائے، یعنی لکھا جائے، کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے دونوں ایک الگ یعنی وہ ہیں. اس قسم کی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل ہیں، اور اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ یک طرفہ نہیں کر رہی. انہوں نے ایک پروپوزل دیا ہے جو کہ ان کے سامنے آیا ہے، اس پہ انہوں نے وہ ایک مانگا ہے جو ابھی لیٹر جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. ٹھیک، سوشل میڈیا والا لیٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 2018 میں یہ ترمیم ہوئی تھی، 13ویں ترمیم. اس وقت یہ اچھا وہ 13ویں ترمیم کب ہوئی تھی؟ جب گورنمنٹ کا لاسٹ ڈے تھا. اچھا، اس کے بعد وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی، اس کے اندر کئی کنفیوژن ہیں. جو یہ سائڈ بھی بیٹھے گی وہ سائڈ بھی بیٹھے گی، کنفیوژن کو بھی یہ ڈسکشن ہوا تھا، اس حد تک ہوا تھا
یہ پاکستان کا اختیار تھا. 2-3 اس میں سیکشنز ہیں جو پاکستان کا اختیار ہے, اور اس میں فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہاں کے ریپرزینٹیٹو اس کے ساتھ نہیں کریں. آپ بیٹھے تو صحیح. ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک سب کمیٹی بیٹھ جائے جس میں یہ ہے کہ سب کمیٹی میں جو بیوروکریٹک ہیں وتھ پولیٹیکل ان کے جو گائیڈنس کے تحت, ظاہر ہے امینڈمنٹ کا کام بیوروکریسی کا نہیں ہے. یہ جو جائیں گے وہاں پہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ یہاں کے پولیٹیکل ان کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی امینڈمنٹ کس نے کرنی ہے؟ لیجسلیچر نے کرنی ہے, میں نے نہیں کرنی, سیکرٹری لا نے نہیں کرنی. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہاں پہ کامن ٹھیک آیا تھا, یہاں پہ یہ ورڈ کی اسپیلنگ ٹھیک نہیں, یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہے, یہ کام دیکھنا ہے. پالیسی تو وہ دیں گے. تو یہ سب کمیٹی ہے, انیشیل ڈیلیبریشن سے جو لیٹر آیا تھا وہ اسی طریقے سے تھا, اور اس میں میں نے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو بیوروکریٹک 3 ممبرز ہوں, ٹھیک ہے. ایک ابھی کا جو سیکرٹری ہے لا, جو اس وقت کا سیکرٹری لا تھا جب پہلی ترمیم آئی تھی, بیکاز ان کو پتہ ہے. ایک سینئر آفیسر کرتے ہیں جو کہ پولیٹیکل لیڈرز جو یہاں کے ہیں وہ آپ طے کر لیں, پریزیڈنٹ سے بھی کنسلٹ کر لیں, اپوزیشن کے تمام لوگوں سے کر لیں, کیونکہ یہ اس وقت صرف بات ہو رہی ہے. اس میں ابھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم 13ویں ترمیم کو ختم کر لیں. 13ویں ترمیم ختم نہیں ہو رہی, ریورسل نہیں ہو رہا, اس کے اسپیسیفک پوائنٹ ہے, کچھ پہ کنفیوژن ہے, کچھ پہ غلط اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. اس پہ بیٹھ کے اور ڈسکس کریں گے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک, وہ فیصلہ ہوگا. اس کے بعد اس پہ جو ہے اگر 15th امینڈمنٹ میں وہ چیز آئے گی تو اسی طریقے سے آئے گی. ابھی یہ صرف کنسلٹیٹو پروسیس ہے, کوئی چیز کوئی ڈرافٹ نہیں ہوا. یہ جو لیٹر کہتا ہے نا, اس کے میں نے سوشل میڈیا میں کچھ دیکھے جو ابھی کل پرسوں میں نے وہ کیے تھے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ باقی صوبوں کا ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ہے اسی طریقے سے ہم آزاد کشمیر کو, تو کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہے صوبہ, نہیں بنا رہا ہے اس کو صوبہ. اس وہ لکھنے والوں کی غلطی ہے, وہ میں ان کو شکایت بھی کی ہے, میں نے کہا اس کی ذرا کٹ لگائیں کہ اس نے ایسے. اس کا مقصد کیا تھا کہنے کا؟ اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح وہاں کی 18ویں ترمیم میں ہم نے کہا تھا کہ ڈیسیشن بھی آپ کریں گے, سارا کچھ آپ کریں گے, سارے اختیار آپ کریں گے, NSC سے آپ کو ملے گا, باقی آپ کے سارا کام ہے. اسی پیٹرن پہ یہ نہیں لکھا کہ صوبہ بنے گا, وہ لکھا اسی پیٹرن پہ آپ کے اختیارات جتنے آپ کو دیے جا سکتے ہیں. یہ 13ویں ترمیم کے حوالے سے تھا. اور جو میں نے نوٹ لکھا ہے پرائم منسٹر کو, کیونکہ میرے پاس اگر کوئی کرسپونڈنس آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے تو میرا کام ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ کو بھیجوں, اور میں نے اپنے طرف سے بالکل جو آبجیکٹو ہے کہ جی آپ بیوروکریٹس کو سب کمیٹی میں رکھیں گے تاکہ وہ اس کی ایک ایک چیز دیکھیں گے, لیکن مین فیصلہ پولیٹیکل وہ کریں گے. اور اس میں آپ کو سب کو, صرف گورنمنٹ کو جو ٹریجری میں بیٹھے ہیں وہ نہیں, آپ کی اپوزیشن کے سارے ممبرس کو اتفاق ہونا چاہیے. نہیں ہوگا اتفاق تو نہیں ہوگا. میں نے یہ پروپوز کیا, وہ آپس میں کنسلٹیشن کر رہے ہیں. اس کنسلٹیشن کے دوران انہوں نے آپس میں کسی کو وہ کیا ہے فارورڈ, وہ پھر سوشل میڈیا پہ آ گیا, اس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں. اس میں اگر اور کنفیوژن ہے آئی کین کلیریفائی کہ یہ نہیں ہے جس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اختیارات اسٹیٹ کو دیے گئے ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں. دس یو کین کوٹ می کیٹاگوریکلی کہ جو اختیارات آزاد کشمیر کو دیے گئے ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ایگزیکٹو انڈیپینڈنس ہے وہ آزاد کشمیر کی ہے. وہ اسپیسیفک ایشوز ہیں, اسپیسیفک چیزیں ہیں, اس پہ یہ کمیٹی ہے. اور اس پہ بھی جو ایگری کریں گے, جو آپس میں ڈسکشن کریں گے, اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ پھر مین کمیٹی کے پاس جائے گا جو کہ کیبنٹ کمیٹی ہے. یعنی وہاں پھر کیبنٹ کے پاس ڈسکشن ہوگا. تو یہ کمیٹی صرف اس پہ ڈیلیبریٹ کرتی ہے کہ رائے کیا ہے. اچھا, ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ٹورزم اتھارٹی ہے وہ یہاں کی اسمبلی ہے, ٹھیک ہے, یہ یہاں کا کام ہے, اس کا فیڈرل سے کوئی لینا دینا نہیں, ٹھیک ہے. ٹورزم اتھارٹی یہاں کی گورنمنٹ بنا رہی ہے, اپنے لیے بنا رہی ہے. وہ جو سمجھتی ہے کہ ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ جائیں گلگت بلتستان میں جائیں, ادھر کابان باران میں جائیں, ادھر جس طریقے سے آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں ٹورسٹ کو, ویسے یہاں پہ نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے یہاں پہ آپ نے بتا ہوا ہے کہ نہیں کسی اور کو آنے نہیں دینا, کسی کو وہ نہیں کرنا. یہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنے گی اس میں یہ سارے ارینجمنٹ ہوں گے کہ آپ آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, اس پر ڈیسیشن لے سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیسیشن لے گی یہاں کی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے گی, یہ یہاں کا قانون ہے. تو یہ بھی کلیئر ہو کہ یہ باہر نہیں جا رہا, ٹورزم سے جو بھی فیصلے ہیں وہ سب ادھر ہوں گے. سر ایک کنسرن ہے اس بارے میں سر, جی وہ جو انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں نا اس کے, وہ کہ کوئی اسٹڈی اس کو کوئی یہاں پوچھتا ہے کہ جیسے یہاں کس کو کون سے انوائرمنٹل امپیکٹ, کس چیز کے انوائرمنٹل امپیکٹ, یہ جو ہوگی ٹورزم اتھارٹی بنے گی ہر کام کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے بھی جو اسٹڈی ہوئی ہے اس پہ کسی آنا نہیں کیا جائے. میری غزل سن لیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کتاب سنا دیں. سودا سامنے آیا ہے نا, اس میں یہ ہے کہ جنگلات کے قوانین, ماحولیات کے اور اس طرح جو ہے وائلڈ لائف وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس مقام پر کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ کسی کے علاقے کو ٹورزم زون سے لے جا سکیں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کو سمجھنے جس کی وجہ سے یہ جو ہے دیکھیں یہ آپ نے لوگوں کو منتخب کیا ہے نا, جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں, پہلے کیبنٹ اس کو دیکھے گا, اس پہ ڈسکس کرے گا, پھر یہ اسمبلی میں جائے گا, اسمبلی میں اپوزیشن والے بھی ہیں وہ سب اس پہ انپٹ دیں گے. اس میں ٹھیک ہونا چاہیے یہ, اگر سارا پروسیس ٹھیک کرتے ہیں. جو آپ کے کنسرنس ہیں اپنے نمائندے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان سے کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی تو طریقہ کار ہے لیجسلیشن کا, کہ جو نمائندے جو کنسرن جس علاقے کا ہے, جب لیجسلیشن ہو رہی ہے آپ کو اس سے جو ڈرافٹ ہے آپ اپنے نمائندوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے, وہ اسمبلی میں جا کے اس پہ ظاہر ڈسکس کریں گے. قانون تو اسی طریقے سے بنتے ہیں نا, اس میں جو ڈرافٹ بنا ہوا ہے اس میں کوئی بھی چیز ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی گواہر ہو, اسی وجہ سے تو وہ ڈبیٹ ڈسکس ہوتا ہے. تو ابھی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گئی ہے, کمیٹی کے بعد پھر یہ مین اس کے اندر جائے گا. تو اوکے اس میں جو بھی انپٹ ہے آپ اپنے جو بھی نمائندے ہیں ان کے تھرو وہ وہاں پہ ڈیلیبریٹ کریں گے, آپ ان کے ساتھ